مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيمة. بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے. بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں. کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں. ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کی، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑی. ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگے، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں غور کرتا رہا کہ کیا وہاں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے تو کام پر نہیں رہی تھی، ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہے، اپنے کئی کورسز کے ڈنر سے. اللہ خیر صلی اللہ نے بحث کیا اسلام سے، تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے، وہ پوری طریقے سے پائے. فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باز سبا ہی ہم آوردہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ چپ راس چپ اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا. دہل گئی زمین ہندوستان کی، رات کماری سے لے کے درا خیبر تک. اور بڑے بڑے نوٹیبلز، یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے دونوں بھائی جو تھے یہ حادثات تھے. بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے. لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں اردو کیا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ ڈکلیئر مقصد ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو واز آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67. 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی. شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کادر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیئر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو. اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجوار، کسی نے نام سنا؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں شامل. ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے. 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا.
وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے ہوئے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ ہے۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اسے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، کیونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے۔ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ کسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شاعر کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ان کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی، لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بین ہو۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں، جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی، یہ 4 علیحدہ ہے بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا، لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا، اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کوئی تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے، اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے، اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں، بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے، کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور مسلمان کیا کر سکتا تھا، کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے، اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے، ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا، کیسے مقابلہ کر لے، فوج کا کیسے کر لے، پولیس کا کیسے کر لے، اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے، جو ہم پہ گزری سے گزری مگر شب ہجراں، اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا، وہ تو ٹوٹے گا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آخر ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا دے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو،
میں ہوں آپ ہیں جنہوں نے ان کی کوس پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے، ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر، ہم ہیں اصل مجرم؟ تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان، لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں۔ انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا اور لوگ کر دیں، بہت کریں گے کچھ تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے، باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے بہت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان دیں، اس کا حکم مانگے؟ جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے، آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے۔ اب نظم چل رہا 25 لاکھ اب اس وقت ان کے والنٹیئر ہیں پورے ہندوستان کے۔ ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے لیے۔ معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع للحین۔ یہ جو صورتحال ہے جان لیجیے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے۔ میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پر بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ۔ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ۔ اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا تو پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ مانگ پڑ گیا، یہ یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کوسٹ پر ہے، اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں۔